جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں پارلیمنٹ لاجز میں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا جمال الدین صاحب، MNA ہیں ساؤتھ وزیرستان سے۔ تو مولانا صاحب کا اس وقت انٹرویو لے رہے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے اس وقت جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک مہنگائی کا طوفان ہے۔ اب کوئی جماعت بھی اس وقت مہنگائی کے حوالے سے بالکل بات نہیں کر رہی۔ آپ نے، آپ کے قائد مولانا فضل الرحمان نے، PDM نے، بشمول پیپل پارٹی نے، سب جماعتوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے تو احتجاج بھی کیے، لیکن ابھی تک کسی قسم کی مہنگائی کے حوالے سے نہ دھرنا ہوا، نہ احتجاج ہوا، نہ لانگ مارچ ہوا۔ تو آپ کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سلمان قرجانی صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئے اور قومی مسائل اجاگر کرنے کے لیے اپنے مجھ سے انٹرویو لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو جو سوال آپ نے کیا ہے کہ PDM والے ہیں یا آپ نے میرا قائد محترم کا نام لیا مولانا فضل الرحمان ابھی مہنگائی کے خلاف، میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کی جو تقاریر ہے اس کو سنے نہیں ہے، یا آپ ویسے ہی مولانا صاحب کہ جو اس حکومت کے نااہلی کے حوالے سے یا ملک کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے یا ملک کو بدنام کرنے کے حوالے سے جو مولانا صاحب نے اس حکومت کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں وہ مثالی ہے، اس کی کوئی مثال بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ مولانا صاحب کو کتنے دھمکایا گیا، اس کو نیب کے حوالے ان کو کس طرح پریشرائز کیا، لیکن اللہ کی فضل و کرم سے مولانا صاحب ڈٹے رہے، اور ابھی تک وہ اتنی مضبوطی سے ڈٹے ہیں کہ جس طرح لوہے کا ایک دیوار ہوتا ہے کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے ہر ایک تقریر میں جو ہمارے وزیرستان بھی آئے تھے وہاں بھی مولانا صاحب نے اسی حوالے سے بات کیا کہ ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہے یا کابینہ ہے یا جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے وہ تو حکومت چلانے کے گر اس کو آتے ہی نہیں، تو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چین کے ساتھ جو CP کا معاہدہ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ نہیں لا سکتے ہیں، تو یہ انڈے منڈے وغیرہ وغیرہ اس کی کاروبار تو یہ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا مہنگائی جو ہے یہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور مولانا صاحب نے میرے خیال میں سب سے زیادہ اس کے حوالے سے اس حکومت کے خلاف اگر میدان میں ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، کوئی اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، مولانا جمال الدین صاحب یہ ساؤتھ وزیرستان سے MNA ہیں۔ گزشتہ ماہ جولائی میں انہوں نے ساؤتھ وزیرستان میں ایک بہت بڑا JUA کے حوالے سے ایک جلسہ انعقاد کیا، جو اس وقت تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگوں کی گیدرنگ تھی، وہاں لوگ جمع تھے، اور 25 سال بعد مولانا فضل الرحمان صاحب وزیرستان میں گئے ہیں، اور اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا جلسے کا انعقاد کا جو کریڈٹ ہے وہ مولانا جمال الدین صاحب کو جاتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مہنگائی کے حوالے سے آواز اٹھائی، یہ یقینی بات ہے کہ میرا میڈیا سے تعلق ہے، اب تک کسی قسم کی بشمول مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ پیپل پارٹی کسی نے بھی سنجیدگی سے مہنگائی کے حوالے سے کوئی بات اب تک ایسی نہیں کی جس سے جو حکومت جو ہے نا، حکومت کے آگے کوئی اس کو مجبور کرتی، یعنی مہنگائی کے روک تھام کے اقدامات کے لیے۔ تو یہ جو ان کے لانگ مارچ ہوئے، یعنی اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب جبکہ آپ کی جماعت میں یہ جو موقف ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تحفظ دے رہے ہیں، نواز شریف کو تحفظ دے رہے ہیں، آصف علی زرداری کو اور ان کی کرپشن کو تحفظ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت جماعت میں میرے خیال میں انتشار ہو گیا ہے، غالباً کچھ لوگ جماعت کے وہ علیحدہ ہوئے ہیں، حافظ سینیٹر اپنا حافظ حسین احمد صاحب، مولانا محمد خان شیرانی صاحب، یہ جو سینئر لوگ تھے۔ تو میرے خیال میں اگر مولانا فضل الرحمان یہ تحریک لے کر چلتے، چونکہ یہ جو موجودہ حکومت نے یہ جو مہنگائی کی ہے، یہ 70 سالہ ریکارڈ کو اس نے توڑ دیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان اگر مہنگائی کے خلاف اٹھتے
تو یقینی بات ہے کہ عوام میں ان کی بےحد مقبولیت ہو جاتی ہے، لیکن مولانا صاحب نے مہنگائی کی بجائے ان جماعتوں کو تحفظ دیتے رہے جو اس وقت جن کی وجہ سے آپ کی جماعت میں انتشار ہوا، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. جی مولانا صاحب نے ہر تقریر میں اس حکومت کی جو بھی ناکامیاں ہیں جی وہ کرپشن کے حوالے سے ہو، وہ مہنگائی کے حوالے سے ہو، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو، دفاعی کشمیر کے حوالے سے ہو، حکومت میں جو بھی خامیاں ہے مولانا صاحب نے ہر ایک تقریر میں اس کو بیان کیا ہے. باقی مولانا صاحب نے 14 مارچیں کیے. ان تمام مارچوں میں ان حکومت کی مہنگائی بھی کا بھی ذکر ہوا ہے، اور اسی طرح اس کی نااہلی کا بھی ذکر ہوا ہے، اور اس طرح جس طرح وہ مسلط کیا گیا ہے اس کی بات بھی ہوئی ہے. اس کی کشمیر کی جو اس کی پالیسی ہے یا خارجہ پالیسی جو ناکام ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے فرمایا ہے. تو صرف یہی ایجنڈا کہ مہنگائی ہے، تو میرے خیال میں صرف اسی ایجنڈا کو لے کر کے میدان میں اترنا، اور مسائل حکومت کے خلاف بہت کچھ ہے یہ بھی ذکر ہوا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف ایک ہی مہنگائی کے حوالے سے کہیں گے اور کسی چیز کے نہیں کہیں گے. جب حکومت کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے وہ مہنگائی اس میں آتے ہیں، مہنگائی اس کے زمرے میں ہے، تو علیحدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر. جی مولانا صاحب بات یہ ہے اور کہ دوسری بات یہ ہے جی جی کہ آپ نے کہا کہ مولانا صاحب سے بعض لوگ چلے گئے ہیں. جی میرے خیال میں یہ تو ہر جماعت میں ہوتی ہے. اس کے جانے سے تو جماعت کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کون چلے گئے ہیں، کون ان کا ساتھ دیا ہے. کسی ایک فرد نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ ابھی بھی راستے بنا رہے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے، لیکن ہے مشکل. اچھا مولانا صاحب ایک بات یہ ہے کہ اگر عمران خان اس ریاست کو مدینہ کی ریاست بنا دیں اور عمران خان اس ریاست میں نفاذ شریعت یا نفاذ نظام مصطفیٰ لا دے تو کیا خیال ہے مولانا فضل الرحمان سمیت آپ کی پوری جماعت عمران خان کو تسلیم کر لے گی؟ میرے خیال میں آپ اس سوال کو نفی کر لیں. عمران کے حوالے سے آپ جس طرح بات کرتے ہیں شریعت کے حوالے سے یا وہ یہ بات آپ چھوڑو. بس ہر چیز کے ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک گراؤنڈ ہوتا ہے. اس کے حوالے آپ اس طرح سوال کرتے ہیں تو اس کا میرے خیال میں جواب دینا فضول ہے. نہیں بالفرض ہم کہہ چونکہ آپ کا جو مشن جو ہے نہیں نا بالفعل کے ریاست اللہ کی آپ زمین پہ نہیں، اللہ کا نظام، اگر وہ اللہ کی زمین یہ پہ تو اللہ کا صحیح نظام ہے، لاتے ہیں نا لیکن تو پھر صحیح آپ تو ہے. تسلیم کر اس لیں کی گے. مثال اس طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ ابھی دن کے 8 بجے ہے تو آپ میرے ساتھ مانیں گے؟ نہیں اس میں یہ تو لازمی نہیں ہے مولانا صاحب کہ یہ تو لازمی نہیں ہے کہ عمران خان نہ نفاذ شریعت لا سکتے ہیں نہ وہ اللہ کے نظام کو لاگو کر سکتے. اللہ پاک تو جس سے کام لے لے، اگر وہ عمران عجیب سے سی لے بات کر رہے ہیں، عجیب سی بات کر رہے ہیں. ہر چیز کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، ایک کردار ہوتا ہے. اس کے اندر شریعت کی صرف اس کو کلمہ بھی نہیں آتا ہے، اس کو نماز نہیں آتا ہے، اس کا نماز کا طریقہ نہیں ہے، وہ کہاں پولا پالا ہے. خدا را بس اس سوال کو چھوڑ دے، اچھا اس کا میں جواب نہیں دیتا کیونکہ فضول ہے. اچھا مولانا صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں اس وقت جو آپ کی ارکان کی تعداد ہے آپ سمیت اس وقت پی ڈی ایم اس وقت وہ سر خانے میں چلی گئی، اس کی وجہ کیا ہے مولانا صاحب؟ پی ڈی ایم فعال ہے، اس جمعیت علماء اسلام بالکل اپنی اوصاف پہ قائم ہے. تو باقی پارٹیاں جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، میرے خیال میں مسلم لیگ نون اور محمود خانہ چکزئی شیرپا وغیرہ یہ تو سارے مضبوط ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میرے خیال میں ابھی وہ میٹنگ بھی بلا رہے ہیں. باقی پیپلز پارٹی تھوڑا سا پتہ نہیں ہے کہ کس کمزوری کی وجہ سے یا کون سی اپنی ہی مفاد کے خاطر یا اپنی پالیسی کے خاطر اس نے تھوڑا سا پی ڈی ایم سے راستہ علیحد کیا ہے.
میرے خیال میں وہ پیر وہ آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے لیے کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ میری کل اسمبلی کے اجلاس کے بعد جو ہے نا، میری بات اے این پی کے سینیٹر سے بھی ہوئی ہے، اور پیپل پارٹی کی جو سینیٹر ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کوئی امکان نہیں ہے ہمارا پی ڈی ایم میں جانے کا، چونکہ انہوں نے کہا پی ڈی ایم جو ہے نا اس وقت یرغمال ہو چکی ہے، اس کو نون لیگ استعمال کر رہی ہے، لہذا ہم کسی پی ڈی ایم کا کوئی حصہ بننے کو تیار نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ ہمیں نوٹس جاری کرے، تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی اور اے این پی کے دروازے اب بھی کھلے ہیں پی ڈی ایم میں؟ پی ڈی ایم میں این پی کے اور پیپلز پارٹی کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن اگر وہ چلے بھی جائے، وہ وہ واپس بھی نہ ہوئے، تب بھی اپنے سوات کا جلسہ دیکھا کہ بغیر پیپلز پارٹی کے، بغیر نیشنل پارٹی کے اس طرح کامیاب ہوئے، جو اگر وہ ہوتے تب اتنا کامیاب نہیں ہوتے جو ان کے بغیر کامیاب ہوئے۔ اچھا مولانا صاحب، جس طرح آپ جلسے کا ذکر کر رہے ہیں، سب سے جلسے جو ہم نے زمانے طالب علمی میں دیکھے تھے، وہ سب سے زیادہ جلسے تھے وہ ہوتے تھے جماعت اسلامی کے، لیکن ان کی سیٹیں نہیں ہوتی تھی۔ اب اس کی مثال آپ کو یہ دیکھ لیں کہ اس وقت کشمیر میں سب سے جو بڑے جلسے تھے وہ نون لیگ کے تھے، لیکن نون لیگ اس وقت کشمیر میں تیسری پوزیشن پہ چلی گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جلسے ہیں، کیا یہ پارٹی پاور شو جو ہوتا ہے، کہ یہ الیکشن کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں، یعنی ایم این اے بننے کے لیے؟ جامعیت اسلامی بالکل اس کی ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں اتنا کمزور ہوا، اس کی پالیسی کی وجہ سے کہ وہ اپنے پاؤں پہ نہیں مضبوطی سے نہیں کھڑا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن ہم بھی اس کے لیے حیران ہیں کہ اس نے بہت پہلے بہت بڑے بڑے جلسے کیا اور اس وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو اپنے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے یا گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کہیں گے، میرے خیال میں ہمارا استاذ تھا، اس جو بات نہ کہنے والی تھی اس کو کہتا کہ وفی ہے معافی ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب ایسی بات نہیں ہے، دیکھیے کشمیر میں پہلی جو حکومت تھی وہ نون لیگ کی تھی، تو اس کے بعد کشمیر میں جو الیکشن کمیشن تعینات تھے وہ نون لیگ کی مرضی سے تعینات ہوئے۔ تو دیکھیں جب جس کسی کی مرضی سے کوئی الیکشن کمیشن تعینات کیا گیا ہو، یا جس کی پہلی حکومت ہو، وہاں کوئی امکان ایسا نہیں نظر آتا کہ وہاں کوئی دھاندلی یا کسی قسم کی کوئی وہاں اس قسم کی کوئی ایسی ہو کہ کسی جماعت کو ہرایا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی صرف جمعیت علماء اسلام وہی جماعت ہے یا اس کے کارکن وہی کارکن ہے جو نہ بیچ سکتے ہیں، نہ ڈر سکتے ہیں، نہ کوئی ان کو ورغلا کر سکتے ہیں۔ باقی جو نہیں، بھی آپ چیز کشمیر کے حوالے سے بتا دیجیے نا۔ میں اس کے حوالے سے توتیہ بنا رہا ہوں اس کے لیے۔ تو اس طرح جتنے بھی ہے، ہمارے عدالتی بھی مختار نہیں ہے، ہمارا کمشنر چیف کمشنر وہ بھی اپنے اختیار اس کا نہیں ہے۔ اب بھی جانتے ہیں اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں یا آفیسرز ہیں، کسی کا بھی کوئی وہ اختیار نہیں ہے، آپ یعنی بھی جس طرح جانتے ہیں۔ جس طرح یہ خلۂ مخلوق کا کہا جاتا ہے۔ یہی بس یہی ہے کہ وہ ان کو چلاتے، اگر مسلم لیگ نون والے ہیں اس کو جب وہ اچھی ایک بات بتاتا ہے تو پھر وہ بیچارے کیا کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ ایک میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا غالباً 2020 میں، تو نیشنل اسمبلی کے باہر میں، تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ کرونا ایک گپ شپ ہے، تو کرونا کی اب اس وقت چوتھی لہر چل رہی ہے، تو اس وقت جو میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ کرونا ایک خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے، اور کرونا کی وجہ سے ہمارے جو کنٹری کے لوگ ہیں وہ باہر کنٹری میں بھی نہیں داخل ہو پا رہے، تو باہر کنٹری والوں نے پابندی لگا دی ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پارلیمانی ممبر بھی ہیں، تو آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی کیا حقیقت ہے سر؟ میں نے اگر اس طرح کہا ہے کہ یہ گپ شپ ہے، میں نے یہ بات بھی حکومت کی رویے کی وجہ سے کیا ہوگا، کیونکہ حکومت مسجدوں میں تو کرونا تو ثابت کرتے ہیں کہ یہاں 6 فٹ کا فاصلہ رکھے، لیکن جب وہ اپنے ہی فنکشن کرتے ہیں، اپنے جلسے کرتے ہیں، پھر اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ادھر کرونا ہے ادھر نہیں ہے، تو یہ گپ شپ ہوا، کیا ہوا پھر؟
اگر حکومت واقعی اس کا سنجیدہ ہے، میں نے اگر بات کیا ہے وہ حکومت کی غیر سنجیدگی کی بنا پہ کیا ہے کہ حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیتا ہے۔ اگر قانون ہو یا فیصلہ رکھنا ہو تو جس طرح مسجد میں رکھا جاتا ہے تو باہر فنکشن میں بھی، بازاروں میں بھی، دکانوں میں بھی، دفتروں میں بھی، تو وہ وہی اسمبلی میں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہی اسمبلی میں سارے دفتر میں لوگ بالکل چپ بڑھتے ہیں۔ تو صرف نماز کے لیے، مسجدوں کے لیے خدا کے گھروں کو بند کر دیا، تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا۔ اور ابھی بھی حکومت سنجیدہ نہیں ہے، اور اچھا ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی جو کردار ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ پہلے ویکسین جو منگوائے وہ اس طرح ویکسین تھے کہ سعودی عرب نے اس کو قبول نہیں کرتا تھا، ابو زبیر نے قبول نہیں کرتا تھا، یو اے ای نے قبول نہیں کرتا، اور مالکن تو لاکھوں کے تعداد میں وہ ویکسین لگائے گئے لیکن لوگوں کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ تو بھی ایک گپ شپ ہے، تو ایک ذمہ دار حکومت ہے، آپ کے لوگ باہر جاتے ہیں، وہ اس کو ویکسین آپ لگاتے ہیں، وہ ویکسین وہاں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، تو یہ لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں ہے، کیا ہے؟ اچھا مولانا صاحب یہ ہے کہ آپ کا ویسے میڈیا جو آپ چونکہ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں تو آپ میڈیا سنتے رہتے ہیں، آپ کا اس وقت میڈیا کا کون سا اینکر پسندیدہ ہے جس کو آپ زیادہ فالو کرتے ہیں، جس کو زیادہ آپ سنتے ہیں سر؟ یار سارے جتنے بھی ہیں ہمارے دوست ہیں اور محبت سے ملتے ہیں، اور سارے ہمارے یہ محترم بھی ہے۔ آپ بھی میرا بہت قریبی دوست ہے اور میرے ساتھ رابطہ میں بھی ہوتے ہیں، تو سارے ہمارے لیے اس محترم ہے کا نام جتنے نام بھی۔ بتا دیجیے جو آپ سے رابطے میں رہتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے، ہمارا گوھر صاحب ہے وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، حامد میر بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتا تھا، اسی طرح روش ٹی وی والے بھی ہے، سما والے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس طرح ون نیوز ون والے بھی سارے ہمارے ساتھ رابطے رکھتے ہیں۔ سارے میں کیا کہوں کہ سارے اچھے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2023 کے بعد جو الیکشن ہو رہے ہیں تو 2023 کے بعد آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہوگی اس میں؟ 23 کے بعد 2023 جی ان شاء اللہ تعالی بلوچستان اور کے پی کے میں جمعیت علماء اسلام ہی کی حکومت آئے گی انشاءاللہ۔ باقی قومی سیٹیں تو کتنا نکالیں گے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالی 20 سے اوپر 30 تک قومی سیٹیں لے آئیں گے، اور صوبائی حکومت کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی، اور ان شاء اللہ ہم سندھ میں بھی کچھ سیٹیں نکالیں گے۔ اچھا مولانا صاحب اگر آپ دو صوبوں میں آپ کی حکومت آ جاتی ہے جے یو آئی کی، ٹھیک ہے نا، تو پھر فیڈرل میں جو ہے نا یہاں عمران خان کی حکومت ہوگی تو پھر عمران خان سے آپ کمپرومائز کر لیں گے کیونکہ دو صوبوں کو چلانے کے لیے فیڈرل کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب دو حکومت کے بیچ میں اصول طے ہو جاتے ہیں، وہ اصول کو کوئی پائمال نہیں کرتے ہیں، تو بالکل یہ ہو سکتا ہے، یہ کس طرح نہیں ہو سکتا ہے؟ ہماری حکومت تھی کے پی کے میں اور یہ مشرف تھی، جی مشرف سے ہمارا حکومت چلی، اور اسی طرح بلوچستان میں ہمارا حکومت تھی اور یہاں کسی اور کی تھی، اس کے ساتھ بھی ہماری حکومت چلی۔ ہم نے ابھی تک ناطہ نہیں توڑا ہے، لیکن اوروں نے جب توڑا ہے تو اس کا تو ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اچھا مولانا صاحب آپ اپنی ریاست کے وزیر اعظم عمران خان کو اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جامعات کی طرف سے تو ہمارا قائد محترم وہ پیغام میرے خیال میں ان کو پیغام دے دیں گے یا نہیں دے دیں گے، لیکن یہ تو پالیسی کی بات ہے، وہ تو ہمارے جماعت ہی پالیسی بیان دیں گے، لیکن میں اپنی طرف سے ان کو یہ کہوں گا کہ خدارہ مدینہ کی ریاست کی بات مت کریں، یہ آپ کے ساتھ زیب نہیں دیتا ہے۔ جو وعدے آپ نے لوگوں کو کیا ہے، اور فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ وہ لوگ آپ کے لیے ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں ہے، جو یہ ہمارے ساتھ یہ وعدے کر رہے تھے، تو خدا را تھوڑا سا اس پرانے وعدے کو یاد کر کے لوگوں سے جو مشکل میں پھنسے ہوئی ہے مہنگائی کی، اس پہ توجہ دے۔ روزانہ کے وزیروں کی تبدیل ہونے سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے، اصل کردار یہ ہے کہ
یہ مہنگائی پہ آپ قابو رکھیں. اگر قابو نہیں پا سکتا ہے تو میں بھی ایسے ابھی جو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسی چیز کو قابو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ہی معیشت کو FATF کے حوالے کر دیا ہے. یہ بھی ابھی مجبور ہے تو ان کو پھر استفادہ دینا چاہیے. اچھا مولانا صاحب، ایک آخری میرا سوال یہ ہے کہ جنرل اعجاز اعوان صاحب نے کچھ گزشتہ ہفتے ایک بیان دیا تھا کہ سریکیوں کے متعلق. آپ کے نالج میں ہو، صوبہ پنجاب کے 23 اضلاع میں سریکی قوم آباد ہے. آپ نے بھی شاید نام سنا ہوگا. تو اور سریکی قوم کی جو ہے نا آبادی اس وقت 7 کروڑ کے لگ بھگ ہے. تو جنرل اعجاز اعوان نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ جو سریکی قوم ہے یہ بھکاری قوم ہے. تو آپ ان کے الفاظ پہ کیا کہیں گے؟ قوم کو بھکاری کہا انہوں نے. اس نے تو یہ تو ان کی اپنی ہی رائے ہے، لیکن کسی قوم کو جو پاکستان کے اندر رہتا ہو، وہ پاکستانی ہو، اور وہ 7 کروڑ پہ مشتمل ہو، اپنے کتنے 23 اضلاع میں 23 اضلاع پہ اس کے لوگ مشتمل ہو، ان کو اسی طرح الفاظ کہنا جو بھی بندہ کہے، وہ جو بھی بندہ کہے قابل مذمت ہے. قابل مذمت نہیں ہے. اس کو سزا بھی دینی چاہیے. یہ کیا وہ اس کو اتنا جرت کیوں ہوئی کہ پاکستانی قوم کو اس طرح وہ زبان استعمال کرتے ہیں؟ میں تو اس کو ذاتی طور پر وہی الفاظ مذمت کرتا ہوں جو مذمت میں اچھے الفاظ ہوں. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین، یہ تھے مولانا جمال الدین صاحب، ساؤتھ وزیرستان سے MNA ہیں. ان کے حکم پر آج ہم پارلیمنٹ لاجد میں آئے. یہ ہمارے بہت ہی محسن اور اچھے دوست ہیں. تو اس وقت ان کا آپ نے سنا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان جو ہے نا جو بھی اعلان کرے، اگر وہ پہلے تو ان کا کہنا ہے کہ ان کو یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے کہ وہ قرآن و سنت کے نظام کے الفاظ کہے. تو اس وقت ان کی سب سے آخری بات جو انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جنرل اعجاز اعوان نے یہ جو سریکی قوم کے لیے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے، انہوں نے ان کی مذمت بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو فی الفور یہ الفاظ واپس لینے چاہیے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. مہربانی.